اگر آپ اس ملک سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں اور اپنی سیاست کو بھی پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو عوام کا فریش مینڈیٹ لیں اور آ کر عوام کے سامنے ساری صورتحال سامنے رکھ کر ایک حکومت بنائیں۔ تو بہتر ہے کہ سیاسی پلیئر سامنے آئیں اور اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں۔ جب بوجھ اٹھانے کی بات آئی تو نواز شریف صاحب نے محکمہ زراعت والوں سے یہ کہا کہ حضور بوجھ تو ہم اٹھا لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ 11 سال کا پروجیکٹ ایوب خان کا لے کر آئیں اور جب ملک 2 لخت ہو جائے تو سارے کا سارا بوجھ ذوالفقار علی بھٹو اٹھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل دھاما اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شطرنج میں۔ کیا یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر پائے گی اور کیا عمران خان صاحب کی جان کو واقعی میں کوئی خطرہ لاحق ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس حکومت کی۔ اقتدار کے حوالوں سے لے کر عوام تک ایک ہیجانی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے تو وہ خود نہیں جانتے کہ وہ اگلے دن اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے بھی یا نہیں۔ وزیر اعظم صاحب انہی بیساکھیوں کے متلاشی ہیں محکمہ زراعت کی جانب سے جن بیساکھیوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے اپنے پونے 4 سال پورے کیے۔ اب وزیر اعظم صاحب اس طرح کی کوئی گارنٹیز چاہتے ہیں کہ اگر وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، IMF کی تمام شرائط مان لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھاری بھرکم مہنگائی والا بجٹ عوام کے سر میں دے مارتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی تحریک چلتی ہے، عوام کا غیظ و غضب ان کے سامنے آتا ہے تو ایسی صورت میں محکمہ زراعت ان کی پوری مدد کرے اور انہیں یقین دہانی کروائے کہ ان کا 1.5 سال پورا کروایا جائے گا۔ ویسے میں حیران ہوں، اتنا عرصہ سیاست میں رہنے کے باوجود آج تک ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یقین دہانیاں صرف فی الوقت کروائی جاتی ہیں اور وہ ان کا تعلق صرف حال سے ہوتا ہے، مستقبل قریب میں فیصلے حالات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کلیئر کہہ چکا ہے کہ حضور آپ کو ایک یقین دہانی 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی کروائی گئی تھی کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جب دھرنا لے کر اسلام آباد آئے تو انہیں بھی 3 مہینے کی ایک یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اسی طرح سینٹ کا جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تھا سینٹ کے چیئرمین کا تو تب بھی آپ کو ایک یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی یقین دہانی بالفرض کروا بھی دی جاتی ہے تو حضور کسی کو کیا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک فون کال ایم کیو جائے اور ایک فون کال باپ کو جائے تو یہ چوں کے مربع جو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ بکھر جائے گا اور آپ کی حکومت ویسے ہی گر جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی دانش مندی کو تسلیم کریں جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن میں جائیں، تاکہ اگر آپ اس ملک سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں اور اپنی سیاست کو بھی پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو عوام کا فریش مینڈیٹ لیں اور آ کر عوام کے سامنے ساری صورتحال سامنے رکھ کر ایک حکومت بنا لیں۔ اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر دیتا ہوں۔ محکمہ زراعت والوں کا کہنا ہے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے کہ آپ ایسا کیجئے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیجئے، بجلی مہنگی کیجئے، حتیٰ کہ IMF کی تمام شرائط مان لیجئے اور اس کے بعد ایسا کیجئے کہ آپ بجٹ پیش کیجئے اور پھر آپ الیکشن میں چلے جائیے۔ تو ایسے میں نواز شریف صاحب کا آگے سے جواب ہے جناب آپ ہمیں ویسے ہی پھانسی دے دیں، وہ بھی سیاسی طور پر، تاکہ ہم لوگ الیکشن لڑ ہی نہ پائیں۔ اگر ایسا کچھ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت لے آئیں جو 3 ماہ 6 مہینے رہے اور آ کر اس ملک میں وہ تمام کی تمام اصلاحات کر لے مہنگائی کی جو کہ عوام پر ڈالنا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑے گا کیونکہ ان لوگوں نے ووٹ نہیں لینا اور وہ تو ویسے بھی دیہڑی پر آئیں گے۔ لیکن اس پر محکمہ زراعت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم وہ حکومت لے کر آئیں گے اور اگر وہ حکومت سخت فیصلے کرے گی تو ایسی صورت میں سارے کا سارا ملبہ ہم پر گرے گا۔ تو بہتر ہے کہ سیاسی پلیئر سامنے آئیں اور اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں۔ جب بوجھ اٹھانے کی بات آئی تو نواز شریف صاحب نے محکمہ زراعت والوں سے یہ کہا کہ حضور بوجھ تو ہم اٹھا لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ 11 سال کا پروجیکٹ ایوب خان کا لے کر آئیں اور جب ملک 2 لخت ہو جائے تو سارے کا سارا بوجھ ذوالفقار علی بھٹو اٹھائے، اور جب 3-4 جنرلز مل کر کارگل کریں اور جب سارے کا سارا بوجھ اٹھانے کی باری آئے تو سیاسی پلیئرز کے نام پر نواز شریف اٹھائے۔ تو جناب اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017-16 میں آپ 10 سال کا ایک پروگرام بنائیں اور اپنا لاڈلا لے کر آئیں اور جب وہ ناکامی ہو جائے تو اس کا سارے کا سارا بوجھ ایک نئی سیاسی قوت اٹھائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا لیں۔ اور آج کل یہ جو نیریٹو چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ سیاست دان کو اور سیاست کو اس حد تک ڈسکریڈٹ کر دینا ہے کہ اگر اس ٹیکنوکریٹ کی حکومت کو 6 مہینے، سال، 1.5 سال رکھنا پڑ بھی جائے تو کہیں سے کوئی یہ آواز سنائی نہ دے کہ سیاست دانوں کو واپس آنے دیں۔
تو بھائی جہاں تک ویسے نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ لندن میں بیٹھ کر جس طرح اپنے مطالبات اور جس طرح ان کے ساتھ ڈائیلاگز کر رہے ہیں، کتنا ہی بہتر ہوتا وہ ملک میں آتے، اپنی جیل کاٹتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات میں بھی حصہ لیتے، پھر ہم مانتے کہ لیڈر صرف تڑی نہیں لگا رہا بلکہ لیڈر دل گردہ بھی رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب سب سے اہم، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں اعلان کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جلسے میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں ان تمام اشخاص کے نام ہیں جو ان کی جان کے در پہ ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اشخاص سیاسی تو ہو نہیں سکتے، اور اگر سیاسی ہوتے تو عمران خان صاحب جتنے بلنٹ ہیں، جتنے لوز کینن ہیں، جس طرح وہ کھل کے بولتے ہیں، تو میرے خیال سے انہوں نے جلسے میں ان لوگوں کا نام بھی لے لینا تھا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ کون ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا تو میں بھی اشارہ ہی کروں گا، مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں عمران خان صاحب کی گزارشات میں کچھ اپنی عرضیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی، عمران خان صاحب آپ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، آپ کا نام ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، آپ کا نام بے نظیر بھٹو نہیں ہے، آپ کا نام مرتضی بھٹو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آپ کا تعلق کے پی کے سے نہیں ہے، آپ کا نام خان پاچا خان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی نہیں ہے، آپ کا نام نواب اکبر بگٹی نہیں ہے۔ تو آپ بے فکر رہیے، وہ طاقتیں جو لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا کرتی ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گی، کیونکہ آپ کا ڈومیسائل بہت تگڑا ہے، اور اس ڈومیسائل کا کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے جس کے خلاف ان طاقتوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس نے اس کی جان لے لی ہو۔ ویسے یہ معاملہ نواز شریف صاحب پر بھی صادق آتا ہے، ان کا بھی ڈومیسائل بڑا تگڑا ہے، اسی لیے ایک دفعہ پہلے ملک بدر ہوئے، پھر واپس آ گئے، دوسری دفعہ باقاعدہ بیماری ہوئی، پھر علاج کروانے کے لیے باہر چلے گئے ہیں، اور پھر اتنے تگڑے بیانات دیے، پھر گجرانوالہ کے جلسے میں باقاعدہ نام لیے، پھر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ہر طرح کی ان کے خلاف کمپین چلائی، لیکن ان کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ فرق صرف ڈومیسائل کا ہے۔ اگر آپ کا ڈومیسائل پنجابی ہے، اوپر سے آپ مسلمان ہیں، تو آپ گارنٹیڈ محب وطن پاکستانی ہیں، اور ایسی صورتحال میں ہمیشہ کچھ ڈویژن رہتی ہے ان حلقوں میں جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، ان بڑے لوگوں کی جو کچھ کرتے ہیں آپ کی جان کے در پہ ہو سکتے ہیں، میں ان کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طبعی طور پر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ پر کسی قسم کا کوئی ویسے حملہ نہ ہو جس طرح دہشت گرد کرتے ہیں، جس طرح کوئی سیاسی مخالفین کر دیتے ہیں، اس حد تک میں بات نہیں کر رہا۔ میں پھر دہراتا چلوں، میں صرف اور صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کسی کے جان کے در پہ ہو سکتے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، کیونکہ آپ کا اور نواز شریف صاحب کا ڈومیسائل تگڑا ہے اور مضبوط ہے۔ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، آئین پائندہ باد۔ ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر۔